بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بادشاہت اور کاٹ کھانے والی حکومتیں ہیں، ظلم اور زیادتی ہے، کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جو دور ہے یہ بہت فتنوں کا دور ہے، اور امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے مینلی بہت سارے سائنز ہوں گے، لیکن 4 پرومیننٹ سائنز ہوں گے ان کے آنے سے پہلے۔ اب آپ کاؤنٹ کر لیں اور یہ بھی کاؤنٹ کریں کتنے پورے ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں۔ پہلا پرومیننٹ سائن جو کہ کسی ایک حدیث میں نہیں آتا، یہ بیسیکلی علماء نے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا ہے کہ عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج۔ جو عراق ہے اور سیریا پہلے شام کیا تھا؟ لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، جو پورا فلسطین ہے جس میں ابھی اسرائیل جو ہے نا وہ قابض آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل کی اسٹیٹ اپنی بنا لی اس نے، اور سیریا جو ابھی بھی سیریا ہے۔ سو بیسکلی 4 اسٹیٹس، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، اسرائیل اینڈ سیریا، یہ سارا شام تھا۔ عراق اینڈ سیریا ول بی ان دی ٹائٹ سیج۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ آج کیا چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے نا، وہ سارا ایریا پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس طرف ہیں اور ٹائٹ سیج میں ہے وہ جگہ۔ آپ ابھی سے صرف 10 سال پہلے دیکھ لیں، ایسا نہیں تھا حالات، ڈفرینٹ حالات اور واقعات تھے، لیکن ود ان 10 ایئرز سبحان اللہ حالات کس طرح سے بدل گئے ہیں اور کس طرح سے پورے فلسطین کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایک جینوسائیڈ اینڈ اپارٹھائڈ ہو رہا ہے۔ لیبنن پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بامز برسائے جا رہے ہیں، ان کو بالکل کیسٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ایجپٹ لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی چپ لگی ہوئی ہے، ان کو بات نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے، اور جارڈن کے تو ہمیں حالات پتہ ہیں۔ سو کس طرح سے وہ ٹائٹ سیج میں ہے کہ ایک پرمیشن کے بغیر بھی رفع کراسنگ نہیں کھل سکتا، پرمیشن کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا، اسٹرانگ سرویلنس آن فیملیز اینڈ پیپل۔ اور ابھی تو نیتن یاہو نے کیا کہا کہ یہ آفٹر دس وار، جس کو وار کہہ رہے ہیں اس جینوسائیڈ کو، کہتے ہیں کہ ہم غزہ کی پوری سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی لیں گے۔ سو نیور دا لیس سبحان اللہ، آپ یو ڈو دا میتھ کہ ابھی کیا حالات ہیں اس جگہ پہ۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ظلم ول بی وائڈ اسپریڈ، ظلم عام ہوگا، حتیٰ کہ اندھا انسان بھی دیکھ پائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ کسی کافر سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہو رہا ہے، کسی اندھے سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے وہ کہے گا ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها، جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہوں گے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ولیجز ہوں گے، گھر ہوں گے، شہر ہوں گے، ان کو تباہ کر دیا جا رہا ہوگا اور ڈیزرٹس کو آباد کیا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو نارتھ غزہ ہے، الیپو دیکھ لیں آپ، ویگرز کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، انڈین مسلمز کو دیکھ لیں، آذربائیجان میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ، پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ جو آلریڈی بلٹ کمیونٹیز ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو سائنائے ڈیزرٹ بھیجا رہا ہے کہ تم وہاں جگہ اسٹیبلش ہو جاؤ، اور دبئی اور عرب ایک 2030 کے ویژنز اور نیوم سٹیز اور لمبے لمبے برج خلیفاز بن رہے ہیں، اور جو ہے اسکائی اسکریپرز میں دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یعمر خراب دنیا، جو خراب دنیا ڈیزرٹس ہیں ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا، وہ یہ خراب عمران ہو، اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا۔ تو آپ یو ڈو دا میتھ کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 3 سائنس ویسے لگتا ہے، اور یاد رکھیں یہ میں سوچے گا کہ یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اینڈ دا سچویشن ول گیٹ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس۔ ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار وہ تو حالات بہت بہتر تھے 2023 کے، اب تو جو ٹائٹ سیج ہے، اب جو حالات ہیں دے آر فار ورس۔ ظلم تھا اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، جو اب ہے وہ بہت زیادہ ہے سبحان اللہ۔ اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 sons of خلفاء will fight over a tree beneath the Kaaba۔ نا یہ ایک سائن ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اپیرنٹلی دیکھنے میں آتا ہے۔ تو 3 خلفاء کی اولاد آپس میں لڑے گی اوور اے ٹری beneath the Kaaba، اور حدیث میں آتا ہے کہ nobody will be able to take it۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ then the black flags from Khorasan will march towards you and they'll kill you in an unprecedented manner، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ
if you were able to join them, do join them. اگر تمہیں سنو کے اوپر بھی کرال کرنا پڑے بیکاز اس میں المہدی ہے, the awaited امام ہوں گے. نا اس حدیث کو, یہ جو آخری میں نے پورشن بتایا بلیک فلیگز والی, اس کو کچھ محدثین نے تو صحیح قرار دیا ہے, البزار اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو رولز ہیں ان پہ پورا اترتی ہے, بٹ خود محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. So nevertheless, let's explain this hadith. So basically 3 sons of خلفاء. اب ہو سکتا ہے کہ وہ خلفاء تینوں عرب ورلڈ کی ہوں, یعنی سعودی عرب پرٹیکولرلی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے جو عرب اسٹیٹس ہیں, فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ان فیور آف ٹیکنگ نیمز کہ یہ لگتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, بٹ لگتا یہ حالات واقعات ایسا بن رہے ہیں, اور یہ میرا گمان ہے, میں صرف ایک اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہو بالکل. دبئی کے جو ینگ خلیفہ کا جو بیٹا ہے حمدان بن محمد, قطر کا جو خلیفہ کے بیٹے ہیں تمیم بن حامد الثانی, اور سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہیں, تینوں ینگ ہیں اینڈ سنز آف لانگ ٹائم اگو خلفاء. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تھیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا, یا اخت ہارون, یا ہارون کی بہن. تو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے نسبت دی تھی ان کو, حالانکہ ہارون تو کب کے گزر چکے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خلفاء کے بیٹے شاید نہ ہوں, لیکن لانگ ٹائم اگو کیلفس ان کی نسل میں سے ہوں. They will fight over a treasure beneath the Kaaba. Now اس میں they say کہ there is a treasure actually beneath the Kaaba. This is one opinion and this is true. In fact there will be a treasure beneath the Kaaba جو کہ یا تو ڈالا جائے گا یا ابھی سے موجود ہے, جس کو ایبسینیا حبشہ سے ایک شخص آئے گا ذو السویقتین, جو کہ کعبہ کے اینٹ سے اینٹ گرائے گا والعیاذ باللہ, اور وہ ٹریجر نکال کے چلا جائے گا. جب وہ آخر الزمان کی بات ہے, جب بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کا دور ہوگا, کہ جب کعبہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہوگا, اور مدینہ میں بھی الاوافی ہوں گے, یعنی چرند اور پرند ہوں گے جو کہ پلرز کے ساتھ یورینیٹ کر رہے ہوں گے, اور لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے and they'll prefer the life of ease. So they'll not prefer عبادہ and حرم, they'll prefer the life of یاشی and fun. وہ end times کی بات ہے. So the ulama, they have a discussion on this کہ they will fight actually over خلافہ to take the seat and they'll not be able to get it. وہ نہیں لے پائیں گے. اب سبحان اللہ, مختلف احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ دونوں کو قتل کر دے گا, اور وہ بڑا آپریشن کر رہے ہوں گے, اور اسپیشلی نیک لوگوں پہ اور آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو محمد بن عبداللہ المہدی ایز اے ریفیوجی بھاگیں گے فرام مدینہ ٹو مکہ ٹو سیک پروٹیکشن ان مکہ ان دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیونکہ وہاں پہ ان کو ظلم زیادتی, پرابلی جیل میں ڈالا جا رہا ہوگا, مشکل حالات ہوں گے وہاں پہ ایز اے ریفیوجی, اینڈ ہی رن, بچنے کے لیے چھپتے ہوئے, بٹ دا پیپل ول فالو ہم بیکاز دے مائٹ بی اسیومنگ کہ دس از المہدی. وائی؟ بیکاز ان کی جو فزیکل اسٹیچر, جو ان کا اخلاق, کردار, جو ان کا مقام ہوگا. اینڈ دے ول گیو ایلیجنس, دا اسکالرز, علماء ربانیین, وہ ان کو بیعت دیں گے بٹوین حجر اسود اینڈ مقام ابراہیم, بٹ امام مہدی ول ریجیکٹ اٹ. اینڈ دین وہ دوبارہ ان کو فورس کریں گے اور پش کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے اس جگہ پہ, تو ہی ول ایکسیپٹ اٹ. سو بیسکلی سمرائزنگ آل آف دس کہ وہ تین تو نہیں جیت پائیں گے یا لے پائیں گے, بٹ علماء ول اسپاٹ امام محمد بن عبداللہ المہدی بائی ریکگنائزنگ کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہوگا, ایک تباہی کا دور ہوگا, تو ان کو بیعت دے دی جائے گی اس جگہ پہ. جب ان کو بیعت دی جائے گی تو پھر لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یار یہ کس کو بنا دیا, کیونکہ امام مہدی یاد رکھیں شروع سے ہی وہ بہت ہی لیجنڈری اسٹیٹس والے اور ایک پرومیننٹ وہ نہیں ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلہ, اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح کریں گے. سم اسکالر سے کہ وہ ایک ایوریج مسلم ہوں گے, یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن بالکل ایک ایوریج ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری مسلمان بنا دیں گے اور لیڈر بنا دیں گے ود ان ون نائٹ, اور ان کو چینج کر دیں گے.
And some say کہ he will not be upon اس طرح سے دین, he will not be a practicing Muslim اس سے پہلے, ایک نارمل ایوریج انسان کی طرح لائف گزار رہے ہوں گے, probably into different kind of stuff as well, but اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے ایک ہی رات میں, اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ویژن دیں گے اور ان کو علم دیں گے اور ان کو توفیق بخشیں گے ایک رات میں, اور وہ he will become a different personality. تو اگر ہم آج عرب کے حالات دیکھیں تو there is a discussion کہ why the keys of Kaaba, why the authority of Kaaba is with the آل سعود, why not us, وہ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے ایک عرب دنیا میں ایک وار چل رہی ہے, اپیرنٹلی اب ان نے معاملات اپنے کافی اصلاح کی ہے آپس میں, لیکن اندر سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جو لوگ جانتے ہیں دے نو. تو سبحان اللہ they might fight over the keys of Kaaba کہ the Kaaba should be in our hands اور the خلافہ, ٹھیک ہے. تو اس کی ڈفرینٹ, کیونکہ یہ ایک تو احادیث ہم کرونالوجیکل آرڈر میں ایگزیکٹلی بیان کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ڈفرینٹ ٹائمز اور ڈفرینٹ نریشنز ملتی ہیں اس کے حوالے سے, اور دوسری چیز یہ کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہی خلفاء ہیں یا یہ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے 100 سال بعد, ہو سکتا ہے 1000 سال بعد ہو رہا ہو. بٹ جو آج کل کے جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ, دے لک لائک بہت قریب ہے وہ وقت, بہت قریب ہے وہ وقت جس طرح سے فلسطین پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, ناانصافیاں کی جا رہی ہیں, پوری دنیا خاموش ہے. اور جو ویسٹ ہے, یورپ ہے, فرانس ہے, کینیڈا ہے, تمام لوگ ان کے حق میں بیانات تو دے رہے ہیں, تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, اوپر سے تو ساتھ ساتھ ہیں بٹ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو دیر از اے بگ کانفلکٹ گوئنگ آن. اور پاکستان کا بھی ڈفرینٹ بلاکس میں آنا, امریکہ سے سائڈ لے کے رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرنا, بہتر کرنا, اور اپنا بلاک چینج کرنا, امریکہ کو اپنی طاقت چھوڑتے ہوئے نظر آنا, اور چائنا ایز اے بگ جائنٹ اس کا سامنے آنا, رشیا اور یوکرین کی وار, اینڈ دیر از لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن, اور انڈیا کا بھی ایک نیوٹرل پوزیشن اپیرنٹلی اختیار کرنا. تو یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو دا ٹائمز آر ویری سیویئر اینڈ وی شوڈ نیور بی پریئنگ اباؤٹ کہ یا اللہ ہمیں اس دور میں لے آئے یا ہمارے دور میں مہدی آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ واللہ بہت فتنوں کا ٹائم ہوگا, وہ بہت ظلم اور زیادتی کا ٹائم ہوگا. وہ ایسا ٹائم ہوگا کہ جب فتنے اور فساد اور قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی. گاڈ نوز کہ ہم کس گروہ میں ہوتے ہیں, کن کے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ محمد بن عبداللہ المہدی کو جب بیعت دی جائے گی اور جب وہ الٹیمیٹلی ایکسیپٹ کر لیں گے تو دیر ول بی این آرمی ول مارچنگ ٹورڈز سیریا, شام, فائٹنگ دا مہدی, اور وہ ان کو قتل کرنے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بڑے ڈسٹرب تھے, سلیپ لیس نائٹ تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو آج تک ایسے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے میری امت کا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے ہی خاندان میں سے ایک شخص سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے, اور ایک جگہ بیضاء بیسیکلی ایک واسٹ لینڈ بٹوین مکہ اور مدینہ, وہاں پہ جب پہنچیں گے تو زمین ان کو نگل جائے گی, ان کے پہلے اور ان کے آخری کو نگل جائے گی. تو عائشہ نے کہا سب کے سب کو؟ آپ نے کہا ہاں سب کے سب کو. تو اس میں کہا اس میں نیک لوگ بھی, سب بھی برے ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں, نیک لوگ بھی ہوں گے. اور لمبی حدیث ہے تو آپ نے کہا ان کو انٹینشنز کے مطابق اٹھایا جائے گا. سو بیسیکلی جو کہ بری انٹینشن سے آ رہے ہوں گے ان کو تو جہنم میں ڈالا جائے گا, جو نیوٹرل انٹینشن کے ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو انٹینشن کے مطابق اٹھائیں گے قیامت کے دن, اور جو پازیٹیو انٹینشن کے ہوں گے فورسڈ ٹو جوائن دا آرمی, اللہ تعالیٰ ان کو ہو سکتا ہے جنتوں میں ڈال دیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے کچھ بچ جائیں گے جو کہ یہ سٹوری نریٹ کریں گے باقی لوگوں کو کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ. اینڈ دس شوڈ بی ون آف دا میجر سائن کہ دس از امام محمد بن عبداللہ المہدی. سو بیسکلی مہدی کے دو سائنس ہیں. نمبر 1, he will not be wanting خلافہ, اور 3 sons of خلفاء will be fighting over خلافہ اور a tray beneath the Kaaba, and the ulama will give allegiance, the pledge of allegiance to al-Mahdi, یعنی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے, اور ان کا وائڈ فور ہیڈ ہوگا, وائڈ فور ہیڈ, اور پوائنٹڈ نوز ہوگا. پوائنٹڈ نوز سے مطلب یہ کہ ان کا ناک پرومیننٹ ہوگا, سلیک ہوگا, اینڈ پرومیننٹ یعنی ایکولائن نوز, تھوڑا سا
پرومنٹ ہوگا اور واضح ہو رہا ہوگا, اینڈ ہی ول بی ہیونگ لانگ وائڈ فور ہیڈ, کہ وہ پہچانے جائیں گے بال ان کے تھوڑے سے پیچھے کر کے ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بشارت دی, ابشرک بالمہدی یبعث علی اختلاف من الناس, کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں اور وہ تب آئیں گے جب لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا, یعنی دنیا میں ظلم اور زیادتی عام ہوگی اور وہ آنے کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یقسم المال صحاحا, اور وہ مال کو بانٹیں گے الصحاحا, یعنی صحابہ نے پوچھا وما الصحاحا یا رسول اللہ, صحاحا کیا مطلب؟ بسویت بین الناس, یعنی ایکولی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور وہ مالوں کو بھر بھر کے دیں گے, یعنی مال کو وداؤٹ کاؤنٹنگ کہ یہ تمہارے کتنے لے لیے, جسٹس ہوگا. اور وہ تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ, تغزون روم فیفتح اللہ, تغزون فارس فیفتح اللہ, تغزون قسطنطنیہ فیفتح اللہ. اللہ وہ عربی پیننسولا کو اکٹھا کریں گے, مارچ کریں گے اور اللہ ان کو فتح دے گا. اور وہ فارس پرشیا کی طرف مارچ کریں گے, اللہ ان کو اللہ کھول دے گا. روم کی طرف مارچ کریں گے, اللہ انہیں کھول دے گا. کانسٹینٹینوپل کی طرف مارچ کریں گے, اللہ انہیں کھول دے گا. تو فتوحات ہو رہی ہوں گی بہت زیادہ. Now there is a حدیث سبحان اللہ ویری عجیب. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال. جب بیت المقدس فلرش کر رہا ہوگا تو یثرب مدینہ ول بی ان رونز. رونز مطلب خراب ہوگا, یعنی وہاں پہ کرپشن ہوگی. اور جب مدینہ کرپٹ ہوگا تو ملحمہ ہوگی, اور جب ملحمہ ہوگی تو کانسٹینٹینوپل فتح ہوگا, اور جب کانسٹینٹینوپل فتح ہوگا دوبارہ سے تو دجال نکل آئے گا.